محترم جناب وقار احمد اتاری صاحب UK السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 6 سوال ماشاءاللہ موصول ہوئے، جواب حاضر ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ پوچھا روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا۔ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل تو بے انتہا ہے، کاش کہ آپ جو جاننا چاہتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے کیا ان باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانے سے، پینے سے، جمع کرنے سے، کان میں تیل ڈالنے سے اور بیوی سے مجامعت کرنے سے، یہ سارے چیزیں ایسی جن سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اپنی اگر تفصیل بتا دیتے کہ کیا ان باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، ہم ان کی نشاندہی کر دیتے۔ دوسرا آپ نے پوچھا اس صدی کے مجدد کون ہیں۔ اس صدی کے مجدد بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہی ہیں، اس لیے کہ ان کا ہم قافیہ ہم ردیف آج تک کوئی عالم دین پیدا ہی نہیں ہوا۔ تیسرا آپ نے یہ پوچھا محمد بن عبد الوہاب نجدی کون تھا۔ یہی وہابیت کا سرغنہ گزرا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہاں سے شیطان کا ایک سینگ پیدا ہوگا، اور اس سے مراد جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہی ہے، اور اسی وجہ سے محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والوں کو لوگ وہابی کہتے ہیں۔ اور اس کی اگر کوئی اور آپ کو اگر بہت ساری ڈیٹیل دیکھنی ہو تو تاریخ نجد و حجاز حضرت علامہ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب کی مطالعہ فرمائی۔ چوتھا آپ نے پوچھا کیا تھانوی کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں۔ مطلق تھانوی اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ دیکھیے اگر اس سے مراد اشرف علی تھانوی صاحب ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور اس گستاخی پر عرب اور عجم کے کئی 100 علماء نے ان کی تکفیر کی، اور یہ کہا من شک فی کفری و عذابہ فقط کفر، یعنی اس کہنے والے کے کفر میں اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ وہ عبارت کیا ہے؟ تھانوی صاحب اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے۔ اس غیب سے مراد کل علم غیب ہے یا اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر جانور، ہر پاگل بلکہ جملہ بھائم کو بھی حاصل ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اس عبارت میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے علم کو معاذ اللہ جانوروں سے اور جناب بھائم سے، اور اس سے انہوں نے تعبیر کیا، اور اس پر علماء نے فرمایا اس میں حضور کی توہین ہے۔ ایک بات۔ اب پانچواں آپ کا سوال ہے اگر مسجد سے باہر بارش ہو رہی ہو تو نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ تمام حنفی فقہا اسی پر متفق ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ارشاد کہ نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر بارش ہو رہی ہو تو کوئی نہ کوئی ایسا سپر تو مل جائے گا، کوئی چھاؤں ایسی کہ جس میں 10-12 حضرات بھی اگر نماز جنازہ کسی کے مکان میں یا صحن میں پڑھ لیں تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی، لیکن مسجد میں نہ پڑھی جائے۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ برائے کرم اپنے بارے میں کچھ بتائیے، میں نہایت گمنام آدمی، فقیر حقیر پر تفسیر نفس شریر کس قطار کس شمار میں میرا تعارف حاصل کر کے آپ کیا کریں گے؟ میں علماء کا ایک نالین سیدھی کرنے والا ایک بہت ہی معمولی قسم کا خادم ہوں۔ کراچی کے ایک میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں ایک بہت ہی چھوٹی سی ایک امامت ہے، وہاں میں نماز پڑھا لیتا ہوں، بس اتنا ہی میرا تعارف۔ جناب محمد امین صاحب کراچی السلام علیکم، آپ کا شکریہ یاد فرمانے کا۔ آپ کے 3 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر ہے۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے ایک شخص ناک میں قطرے ڈالے بغیر نہیں رہ سکتا، کیا اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ روزے کی حالت میں قطرے ڈالے، اس طرح قطرے حلق میں نہ جائیں؟ محترم محمد امین صاحب یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ناک میں قطرہ ڈالا جائے اور حلق میں نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ خالی اگر کوئی دوا ناک میں لگا لی جائے اور اندر نہیں جائے تو ایسی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ کہ بے عینی ہی دوا ناک میں ڈالی جائے تو اس سے روزہ رہ جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ناک میں دوا ڈالتے ہی وہ قطرے جو ہیں وہ ناک کے اندر حلق میں یا دماغ میں پہنچیں گے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جیسے بام وغیرہ ناک کے اوپر لگا لیا جائے، نزلے وغیرہ میں ناک کے اندر نہ لگایا جائے کہ اس کے ذرات بھی اندر جانے کا احتمال، اس لیے ایسی صورت میں جو آپ نے بیان کی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ کس صورت میں بیوی کو طلاق دینا جائے؟ جب یہ دونوں مایوس ہو جائیں کہ ہمارا اور تمہارا اب گزارا ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ کئی دفعے آزما بھی لیا ہو کہ چلیے ایک چانس اور دیا جائے، ایک چانس اور دیا جائے، اور تھوڑا سا وقت دیا، جب دیکھیں کہ دونوں میں مخاصمت بڑھ رہی ہے،
اب ان کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، تو ایسی صورت میں طلاق دینا چاہیے۔ اور طلاق کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے صحبت نہ کرے، اور ایسی صورت میں اس کو صرف ایک طلاق دے۔ ایک طلاق دینے کے بعد جب 3 مہینے گزر جائیں، 3 حیض اگر ختم ہو جائیں تو یہ طلاق جو ہے وہ بائن ہو جائے گی، اور اس طرح وہ بیوی جو ہے اس شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ شوہر جہاں چاہے نکاح کر لے، وہ تو پہلے سے آزاد ہے۔ بیوی پر طلاق واقع ہونے کے بعد چاہے وہ ایک ہی طلاق، لیکن جب عدت گزر جائے تو اب بیوی آزاد ہے۔ اس طریقے سے ایک وقت میں 3 طلاق نہ دی جائیں کہ آئندہ اگر کوئی صورت گھر بسنے کی یا بسانے کی ہو تو اس میں گنجائش رہے۔ ایک طلاق دینے کے بعد اگر بیوی عدت گزار لے تو اب وہ شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ گنجائش صرف اس میں یہ ہے کہ ایک طلاق دینے پر وہ 3 مہینے کے بعد جب بیوی آزاد ہو گئی تو اب اگر وہ اسے رکھنا چاہتا ہے تو جدید نکاح، جدید مہر کے ساتھ کر کے وہ اپنے نکاح میں